جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک جلسہ ہوا تھا بٹخیلہ میں، اس میں انہوں نے یہ بہت زور دے کے کہا تھا کہ ہم نے اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ پاکستان کے کچھ ریاستی ادارے جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر ہم جی ایچ کیو کے دروازے پہ احتجاج کریں گے۔ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے راولپنڈی میں احتجاج کرنا ہے یا اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے۔ تو کل ہمارا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی، تو شازیہ مری صاحبہ نے اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو احتجاج کرنا ہے اسلام آباد میں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے لورا لائی میں ایک جلسے سے خطاب کیا، کیا کہا ہے ذرا سنیں۔ اگر ہم نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا، آپ جائیں گے ساتھ یا نہیں؟ پوری طاقت کے ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ اسلام آباد کے گلی کوچے میں آپ کے علاوہ پھر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام آباد کے گلی کوچوں میں پھر آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کل شازیہ مری صاحبہ سے جب میں نے سوال کیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ راول صاحب نے کہا اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو فضل الرحمان صاحب جو جی ایچ کیو والی بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا سیریس نہ لیں، ساری جماعتیں پہنچیں گی اسلام آباد ڈی چوک، اس حکومت کو تیاری پکڑ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو سیریس نہ لیں، تو میں بھی سیریس نہیں لیتا۔ تو میں نے کل اس کو بالکل سیریس نہیں لیا تھا، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ احتجاج ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا۔ اب مصدق ملک صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی آپ کی پارٹی کی قیادت کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ صلاح مشورہ کیا، یا شازیہ مری کی بات سن کے انہوں نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد ہی کی طرف ہوگا؟ جی میں ذرا کوئکلی ایک جو شفقت محمود صاحب نے کہا، پہلے انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ ناقص ہے، اگر عدلیہ ناقص ہے تو پھر عدلیہ کے فیصلے کیوں ہمیں نظام کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا جی نہیں، آپ نے پہلے جی شفقت صاحب دوبارہ چلا لیجئے گا پروگرام، دوبارہ چلا لیجئے گا پروگرام، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے عدلیہ کے متعلق کہا، پھر آپ نے کہا نظام، اگر نظام ناقص ہے تو آپ اس کا حصہ کیوں ہیں؟ ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ نظام ناقص ہے، اس کو الٹائیں، نیا نظام لائیں، تو پھر آپ کیوں اس کا حصہ، اس کو دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ناقص ہے جیسے آپ نے کہا، تو پھر تو آپ پرویز مشرف کی یاد ہمیں آ سکتی ہے یا دیگر آمروں کی یاد آ سکتی ہے اگر سیاست ناقص ہے۔ نہیں چلیں اب آپ کو پوائنٹ ہو گیا، میرے سوال کا جواب دے دیں۔ جی میں وہیں آ رہا ہوں۔ دیکھیے جیسے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارا پچھلا راؤنڈ تھا اس میں کہ کب ہمیں استعفے دینے چاہیے، کب ہمیں لانگ مارچ کرنی چاہیے، اس میں پیپلز پارٹی کا ایک نقطہ نظر تھا، ہمارا بھی ایک نقطہ نظر تھا، لیکن کیونکہ ہم سب 11-12 پارٹی سب اکٹھی چلتی ہیں، اس وجہ سے ہم بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں، ہر ایک کا آرگیومنٹ جو ہے وہ میریٹوریسلی دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو۔ تو بالکل اسی طرح جب یہ چلے گی، لانگ مارچ کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کی ڈیسٹینیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ہوگا پی ڈی ایم کی زیر صدارت، اور ابھی تک زیادہ گفتگو جو تھی وہ اسلام آباد ہی کی تھی۔ کل مولانا نے پنڈی کا ذکر کیا، اور جو بھی مولانا کے ذہن میں یا گمان میں کوئی گفتگو ہوگی وہ پی ڈی ایم میں لائیں گے، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، مگر آج انہوں نے خود بھی اسلام آباد کا ذکر کر دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی کنسنسس اسی سمت میں جا رہا ہے۔ اچھا، اب ناصر حسین شاہ صاحب، آپ تو آج بہت ہی ریلیونٹ آدمی ہے، اس لیے کہ کل آپ نے یہ کہا تھا، آپ سے سوال کیا گیا کراچی میں، آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا تو اسلام آباد کی طرف ہوگا، تو اسلام آباد ہی کی طرف ہوگا، اور اس کے بعد پھر شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف ہوگا تو اس کو سیریس نہ لیں۔ تو یہ کیا بنیادی پریشر پیپلز پارٹی کا تھا کہ جس پہ فضل الرحمان صاحب آج اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں؟ میر صاحب، آپ کے پروگرام کو میں دیکھتا رہتا ہوں، اگر 8 بجے ٹائم نہ ملے تو میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ضرور دیکھتا ہوں۔ آپ نے اس وقت رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کچھ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں دکھایا، میں نے اس کا ذکر کر دیا، میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد ہوگا۔ نہیں اسلام آباد ہوگا، لیکن رانا صاحب نے کہا کہ جو مولانا صاحب نے پنڈی کی بات کی تھی وہ کسی اور پہرائے میں کی تھی۔ اچھا، جو انہوں نے وہ اس کا بھی ذکر کیا، وہ ضرور سنوا دیجیے گا۔ لیکن میں کیونکہ ایز اے انفارمیشن منسٹر، پروونشل انفارمیشن منسٹر، جب بھی چیئرمین صاحب کا کوئی پروگرام ہو تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو پریس بریفنگ میں کسی کے سوال پر انہوں نے یہ
جواب دیا تھا کچھ ہی دن پہلے کہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا، تو اسی لیے میں نے کل وہ بات بھی کی، اور پھر ظاہر ہے شازیہ صاحبہ نے بھی اسی بات کو دہرایا. تو وہ تو ہماری طرف سے تو کلیئر ہے کہ جو بھی لانگ مارچ ہوگا، کیونکہ ہمیشہ سر لانگ مارچ تو اسلام آباد کی طرف ہی ہوتا ہے، تو وہی بات چیئرمین صاحب نے بھی کی اور ہم نے بھی کی. اور جو شازیہ صاحبہ نے کہا کہ اس کو سیریس نہ لیں، وہ آپ کی جو اس پہ ان سے بات ہو رہی تھی اس لحاظ سے انہوں نے کہا، لیکن رانا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جو مولانا صاحب نے کہا ہے پنڈی کے لیے وہ کسی اور پیرائے میں کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب شفقت صاحب اب آپ کو سیریسلی لینا چاہیے کہ اب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہو رہا ہے، تیاری پکڑ لیں. اصل میں جو دکھ ہے نا فضل الرحمان کا، کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 93-96 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے، اور اس زمانے میں جو پرمٹ لیے اس کے اوپر آج تک ان کا نام جو ہے وہ ڈیزل کے طور پہ عام لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ مل گئے. پھر مشرف کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے گئے جبکہ ان کے پاس ووٹ نہیں تھے اس وقت. اس کے بعد پیپلز پارٹی کشمیر کمیٹی، پھر نون لیگ کے ساتھ کشمیر کمیٹی، منسٹر کالونی میں رہائش، اور ماشاءاللہ بے شمار اور فضائل، فضل الرحمان کے فضائل. اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ بالکل ہی فارغ ہے اور دانا پانی بند ہے. تو اس لیے ان کا جو دکھ ہے وہ تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ ان جماعتوں کو ساتھ لے کے ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح جسٹیفائی کرے. اس لیے جو شازیہ نے بات کی وہ بات بالکل صحیح کی اس نے، اس لیے کہ اس نے پریکٹیکل بات کی، اور اس نے وہ بات کی جو کہ سیاسی طور پہ درست بات تھی کہ جنہیں ان کو سیریس نہ لیا جائے، کیونکہ وہ جو بندہ اس حد تک آپ سمجھے ذہنی مریض بن جائے تو اس کو سیریس کیسے. اچھا ایک اور چیز کہ اب آپ دیکھیں نا، 2-3 مثالیں ہیں کوئکلی میں دیتا ہوں، کہ انہوں نے کھینچ کھانچ کے مارچ کی کہ جی دسمبر میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، جنوری میں یہ سب کدھر ہے وہ. پھر جماعتوں کو کنونس کر لیا کہ جی ریزگنیشن دیں گے، کدھر ہے ریزگنیشن. تو میرا خیال ہے کہ میں ایڈوائز خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو کروں گا کہ وہ تو ان کی باتیں نہ. آج جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک اجلاس تھا جس میں ترجمان موجود تھے ان کے، آپ بھی اس میں گئے تھے کافی دیر کے لیے، آپ بھی وہاں موجود تھے. وہاں پہ تو لانگ مارچ میں بڑی بات ہوئی، بڑی بحث ہوئی. تو اگر وہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے تو پھر ترجمانوں کے اجلاس میں اس پہ بات ہوتی ہے. پھر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے 5 وزیروں کی، اس میں بھی آپ شامل ہیں، اس نے بھی دیکھنا ہے اسلام آباد کا لا اینڈ آرڈر. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کی جو میٹنگ کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں حقیقت کہ لانگ مارچ کی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا. اور اس میں اور باتیں ہوئی لیکن لانگ مارچ کی بات نہیں ہوئی. دوسرا دیکھیں مشاورت جو ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مشاورت کرتی رہتی ہیں، اور کچھ ایشوز کے اوپر، مثلا اکنامک ایشوز کے اوپر ایک کمیٹی بنتی ہے، سوشل ایشوز کے اوپر بن جاتی ہے، تعلیم کے اوپر ہم نے بنائی ہوئی ہے کمیٹی. اسی طرح انٹیریئر منسٹری کو ہیلپ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گی. یہ کوئی ان یوزول بات نہیں. لیکن یہ جو آپ کی کمیٹی ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں 5 وزیروں کی، یہ کمیٹی جو ہے اس کے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسلام آباد میں روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. نہیں دیکھیں، اس لیے میں نے کہا نا مشاورت کی بات ہے نا. کابینہ کا مطلب کیا ہے؟ کابینہ کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کی کمیٹیاں یا کابینہ اٹ سیلف ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں، سیاسی معاملات پہ مشاورت کرتے ہیں، انتظامی معاملات پہ مشاورت کرتے ہیں، جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں ان پہ مشاورت کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی کوئی عجیب بات تو نہیں ہے.